تقریباً 11:15 پارے تراویح کے مکمل ہو گئے ہیں۔ تفسیر 8ویں پارے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کافروں کے سامنے فرشتے نازل کر دیں، صرف فرشتہ ہی نہیں، جو مردے ہیں نا وہ بھی زندہ کر دیں، اور ہر چیز جو بھی ان کا مطالبہ ہے کہ مجھے اللہ کو دکھاؤ تب مانوں گا، یہ معجزہ لاؤ، وہ مطالبہ لاؤ، یہ اپنے نبی سے کر رہے ہیں، اگر میں سب دکھا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ما کانوا لیؤمنوا، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ جی، یہ آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا معجزات دکھانے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کا تعلق دو چیزوں سے ہے۔ ایمان کا تعلق دو چیزوں سے ہے۔ ایک یہ ہے کہ دل کے اندر اس کی طلب ہو، ہدایت کی طلب ہو تو اللہ ہدایت دیتا ہے، ایمان کی طلب ہو تو اللہ ایمان دے گا۔ ان کے دل میں ایمان کی طلب نہیں ہے، بس یہ رسول اللہ کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں کہ ہم جو مطالبہ کریں گے یہ لائیں گے نہیں، لہٰذا ہمیں مذاق اڑانا آسان ہو جائے۔ تو پہلا۔ دوسرا، ہدایت کا راستہ دلیل ہے، کتاب و سنت ہے، اور ان کی حالت کیا ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ان کی حالت یہ کہ اکثر جاہل ہے، ان کا اکثر طبقہ جاہلوں کا طبقہ ہے، علم سے ان کو دور تک کا واسطہ نہیں ہے، لہٰذا ہدایت کی ان دونوں پہلوؤں سے یہ ناشنا ہے۔ اس لیے اے نبی آپ کتنا ہی معجزہ ان کو کیوں نہ دکھا دیجئے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور حدیث کی کتابوں کے اندر آیا ہے کہ ابو جہل کے سامنے تو اللہ تعالیٰ نے پورا حق بالکل واضح کر دیا، وہ جانتا تھا کہ حق ہے، رسول اللہ حق پر ہیں، لیکن اس کے باوجود دل ان کا ٹیڑھا تھا، دل میں بغض تھا، عداوت تھی، حسد تھی، لہٰذا ایمان کے قبول کرنے میں یہ چیزیں رکاوٹ بن گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا ہمارے اور آپ کے سامنے، کہا کہ آپ اور ہم کوئی چیز اچھا ہے یا برا ہے اس کو کیسے سرٹیفائڈ کرتے ہیں، کیسے پہچانتے ہیں؟ کہا جدھر زیادہ لوگ جا رہے ہوں ادھر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، جو چیز زیادہ بک رہی ہے تو ہمارے پاس اعتماد ہو جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے اصول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر بسنے والے انسانوں میں سے اکثر کی اگر آپ اتباع کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ لوگ آپ کو اللہ سے گمراہ کر دیں گے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ حق اکثر زیادہ یا کم دیکھ کر کے نہیں پہچانا جائے گا، حق دلیل کے ساتھ پہچانا جائے گا، حق کو قرآن و سنت کے ذریعے پہچانا جائے گا۔ یہ نہیں کہ سب لوگ اگر گمراہی میں ہیں تو چونکہ سب گمراہ ہے لہٰذا ہم بھی گمراہ بن جائیں، نہیں، اکثریت معیار نہیں ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ شخصیتوں کو حق کے معیار پر تولا جائے گا، نہ کہ شخصیت کو دیکھ کر کے حق پہچانا جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کتنا ہی بڑا کوئی شخص کیوں نہ ہو، اس کو پہچاننے کے لیے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے قرآن و سنت پر پیش کیا جائے گا۔ اگر قرآن اور سنت کے مطابق اس کی زندگی ہے تو یہ حق پر ہے، ورنہ شخصیت کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر قرآن و سنت کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے تو وہ پیر صاحب ہو کہ فقیر صاحب ہوں، وہ ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہمارے نزدیک حیثیت اسی کی ہے جو کتاب اور سنت کے مطابق چلنے والا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کیا تم نے نہیں دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ مردہ تھے، مرے ہوئے تھے، ہم نے روشنی دے کر کے، نور دے کر کے ان کو زندہ کیا ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ انسان کے زندہ رہنے کے لیے جس طرح روح کی ضرورت ہے، انسان کے زندہ رہنے کے لیے جس طرح روح کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کو بھی زندہ رہنے کے لیے ایک روح کی ضرورت ہے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے جس طرح روح کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کو بھی زندہ رہنے کے لیے ایک روح کی ضرورت ہے، اور روح کی روح کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے، اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ جس کی روح کے اندر یہ دو چیزیں ہیں اس کا روح زندہ ہے، ورنہ ہمارے تو اکثر دل قرآن و سنت کے نور سے خالی ہیں۔ اللہ کہہ رہے یہ لوگ چلتے پھرتے لاش ہیں، زندہ تو ہے لیکن یہ زندہ نہیں ہے، یہ مردہ ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس نور نہیں ہے، روح ان کی زندہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات کی، اور اللہ کی ہر بات پیاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ آج دنیا میں ہر آدمی پتہ نہیں کسی نہ کسی چیز پر مرا جا رہا ہے، کوئی دولت پر مر رہا ہے، کوئی دنیا پر مر رہا ہے، کوئی عورت پر مر رہا ہے، ہر ایک کے پیچھے مر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہاں مرنے سے کامیابی نہیں ملے گی، تمہیں کامیابی چاہیے، مرنا ہے تو ایک بار ہمارے راستے میں مر کر کے تو دیکھو، میں تمہیں کامیاب کر دوں گا۔ اللہ کے لیے مر کر کے دیکھو۔ دنیا کے لیے آج تک ہم نے بہت مر لیا، مال کے لیے مرا، عورت کے لیے مرے، پراپرٹی اور زمین و جائیداد کے لیے ہم اپنی جان دیتے پھر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ایک بار میرے لیے تو مر کر کے دیکھو، اللہ کے لیے مر کر کے دیکھیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے لیے جب مرے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیاب کر دیا، اور دنیا میں ان کو جنتی ہونے کا پروانہ دے دیا۔ کہا کُلًّا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے تم سب کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ صحابہ جب اللہ پر مرے ہیں تو دنیا میں ان کو جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ ہم دنیا پر مر رہے ہیں، لہٰذا نہ ہم دنیا کے ہیں نہ دین کے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہ کرنے سے بھگا دیا، سجدہ نہیں کیا تھا نا اس نے، تو اللہ نے کہا یہاں سے بھاگ جاؤ، مردود ہو، دھتکار کے بھگا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو کہا اے اللہ تو مجھے آدم کی وجہ سے، اس انسان کی وجہ سے مجھے بھگاتا ہے تو یاد رکھ لے میں اس کی ذریت کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کی نسل کو بہکاؤں گا۔ کہا کیسے بہکاؤ گے؟ کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے پاس آؤں گا داہنی طرف سے، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم ان کے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ومن خلفہم وعن ایمانہم ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے اللہ آپ اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پاؤ گے، اکثر آپ کے نہیں رہیں گے، سب کو ہم اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے والے بنے گے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا کہہ رہا ہے؟ پہلا آگے سے آؤں گا۔ آگے سے آنے کا کیا مطلب ہے؟ شیطان نے کہا نا میں انسان کے آگے سے آؤں گا، آگے سے آنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آخرت کے بارے میں اس کو شک میں ڈال دوں گا۔ آگے کی شک کیا ہے؟ بولتے ہیں دیکھ لیں گے، وہاں مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، یہ ہے آخرت کے بارے میں شک میں ڈال دیا اسے، دیکھا جائے گا مرنے کے بعد، یہ آگے سے اس نے حملہ کیا۔ دوسرا
پیچھے سے اس نے کہا میں دنیا میں پھنسا دوں گا، دنیا میں پھنسا دوں گا، دنیا کو خوبصورت بنا کر کے پیش کروں گا، اس کی صبح سے لے کر کے شام تک کی محنت صرف دنیا کے لیے ہوگی، یہ دنیا میں پھنس کر کے اپنی آخرت کو تباہ کر لے گا۔ یہ ہے اس کے پیچھے سے آنا ہے۔ دوسرا داہنی طرف سے کہا اس کے دل میں نیکیوں سے نفرت پیدا کر دوں گا۔ ہاں، جس کے دل کے اندر نیکی سے نفرت پیدا ہو گئی سمجھ لو کہ شیطان کا وہ بھائی بن گیا ہے۔ جی اب ہم اور آپ اپنا جائزہ لے لے کہ ہم کتنے نیک ہیں۔ اس کے بعد کہا بائیں طرف سے کہا برائی سے اس کو محبت پیدا ہو جائے گی، برے کام میں اتنا دلچسپی لے گا وہ، اور اس قدر ہماتن متوجہ ہو کر کے کرے گا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ کہا یہ ہے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، کتنی چیزیں کہ اب 4 سمتیں ہو گئی، 2 سمتیں چھوڑ دی۔ کون کون؟ اوپر اور نیچے۔ علماء نے ایک بڑا ہی عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ اوپر کی جانب سے کیوں نہیں کہا کہ میں اس کے اوپر سے حملہ کروں گا؟ کیونکہ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اوپر میں اللہ کی ذات ہے۔ اوپر میں کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اوپر کی طرف میرا بس نہیں چلتا، رب کی ذات وہاں ہے بندے کو بچانے کے لیے۔ پھر نیچے کیوں نہیں کہا؟ نیچے کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ نیچے جو ہے فتنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر کو کہاں رکھنے کو کہا ہے بھائی؟ کہاں رکھنے کو کہا ہے؟ زور سے بولے، نیچے۔ معلوم ہوا فتنے سے بچنا ہے تو نیچے جاؤ، نیچے کی طرف نظر کرو، نگاہ نیچے رکھو۔ لہٰذا شیطان کو معلوم تھا اوپر میں اللہ کی ذات ہے، نیچے میں فتنے کی جگہ نہیں، لہٰذا اس کو پتہ چل گیا کہ ان دونوں جگہ پر میرا بس نہیں چلتا، اس لیے اس نے 4 سمت کا صرف ذکر کیا۔ اے بندے معلوم کر لے، تو نیچے اپنے رب کے لیے سجدہ کر، اوپر اللہ تیرے سجدے کو قبول کر کے تجھے معاف کر دے گا۔ نیچے اللہ کے لیے تو سجدہ کر زمین پر، اللہ تجھے اپنا قریب بنا لے گا، تیرے گناہ کو بخش دے گا۔ اس کے بعد آخری بات، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا، بہت سمجھایا، ان کو دین کی طرف دعوت دی، نہیں آئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ایک جملہ کہا ان سے، کیا فرمایا؟ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ اے قوم کے لوگوں، میں نے تم تک اپنا پیغام پہنچا دیا ہے، میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے، تمہیں نصیحت کر دی، تمہیں سمجھا دیا ہے۔ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم نصیحت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے، نصیحت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے ہو۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، معلوم ہوا کہ جو لوگ نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو نہیں مانتے، ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، علماء سے محبت نہیں کرتے ہیں، تو کیا ہے؟ اس آیت کی روشنی میں استدلال کیا ہے کہ اس قوم کی ہلاکت قریب ہے جو نصیحت کرنے والوں کو اپنا خیر خواہ نہیں مانے، ان سے محبت نہ کرے بلکہ ان سے نفرت کرے، تو ایسا آدمی، ایسا شخص اور ایسی قوم پر اللہ کا عذاب قریب ہے، اس کو بتاؤ۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ناصحین سے، جو ہمیں نصیحت کرنے والے ہیں، دین کی طرف جو ہمیں بلانے والے ہیں، ہماری آخرت کو جو سنوارنے والے ہیں، جو صرف ہمارے ایمان کی، ہمارے اعمال کی فکر کرتے ہیں، ان کو ہمارے جیب پر نظر نہیں ہے، ان کو ہمارے اچھے بن جانے پر نظر ہے، ان کو ہمارے سیدھے راستے پر آ جانے پر ان کی فکر ہے۔ ایسے علماء کی قدر کرو، ایسے نصیحت کرنے والوں سے محبت کرو، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے والے بنو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین، یہ 8ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ
ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.